انڈس فورم آف رائٹرز اینڈ انٹلیکچوئلز اور تھنکر جرنلسٹ فورم کے اشتراک سے نیشنل پریس کلب میں نامور شاعر دانشور نثر نگار شیخ ایاز کی 98ویں سالگرہ منائی گئی۔ اس موقع پر محترم احمد سلیم، ڈاکٹر ناظر محمود، ڈاکٹر حمیرہ اشفاق، ڈاکٹر امان میمن، مختار ملک، شاہ محمد پیرزاد، ڈاکٹر عبدالوحید کلور، نسیم سحر حسن عباس رضا، نجم ثاقب، امداد آکاش، ضیاء الدین نعیم، ڈاکٹر فرحت عباس، رحمان حفیظ، ڈاکٹر ضیاء بلوچ، ڈاکٹر حاکم بروڑو سمیت کئی دانشوروں نے شرکت کی۔ اے پی پی کے فورم پر شاعر شیخ ایاز کے حوالے سے مختلف دانشوروں ادیبوں کی رائے کیا ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اصل میں یہ ہے کہ یہ گزشتہ کوئی 1 مہینے سے میں اس پہ کام کر رہا تھا، اور پاکستان میں سب سے چدہ کیونکہ مجھے ایک موقع ملا، مجھے ایک یہ حاصل ہے کہ پاکستان کے سارے ادیبوں دانشوروں سے میرا ایک ذاتی تعلق ہے، یعنی پوری جب انڈس کہتا ہوں تو انڈس سے مراد میرا پاکستان ہے، پورا پاکستان، تو ساری زبانوں کے دوستوں سے تعلقات ہیں۔ ان میں وہ لوگ جو ووکل ہیں، بولتے ہیں، وہ لوگ جو چیزوں کو سمجھتے ہیں، خاص طور پر سیاسی اور سماجی مسائل کو، اور اس پہ اپنا خیال کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو مجھے ان کی قوت پہ، مجھے ان کی زبانی قوت پہ، ان کی لسانیاتی قوت میں یقین ہے۔ تو ایک مشن ہے ہمارا، مشن جو میں کہوں کہ آپ نے جو کام کیا ہے جس فیلڈ میں، اس فیلڈ کو عوام کی، انسان ذات کی بھلائی کے لیے استعمال کریں۔ یعنی اگر آپ لسان دان ہیں، آپ لسانیات کے ماہر ہیں، یا آپ ادیب ہیں، تو آپ اس ادب کو عوام کے بہتری کے لیے کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری بات ہم نے اچھے طریقے ایک پلیٹ فارم پہ ڈسکس کر کے اب یہ ممبرشپ کریں گے، ممبرشپ اوپن کریں گے۔ اس میں ہمارا مقصد، جو مین مقصد یہ ہوگا کہ ایسے مسائل جو سیاسی ہیں، سماجی ہیں، اقتصادی ہیں، لیکن جب ان کو سیاسی پارٹیز اٹھاتی ہیں تو وہ کسی ایک سیاسی پارٹی کا مسئلہ ہو جاتا ہے، دوسری سیاسی پارٹی اسی مخالفت کرتی ہے کہ یہ تو ان کا مسئلہ، یہ تو اس پارٹی کا مسئلہ ہے، یہ تو اس پارٹی کا مسئلہ ہے۔ تو ہم اس کے بیچ میں راستہ نکال کر ان مسائل کو اجاگر کریں گے، اور اپنی جو لسانیاتی قوت ہے، ہمارے دوستوں کے بولنے کی، اظہار کی جو آزادی ہے، جو ہمارے ادیب دانشور ہیں، جن کی زبان میں اثر ہے، جن کی شاعری میں اثر ہے، اس اثر کو ہم عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ان مسائل پر ایک انٹلیکچوئل ڈسکورس ہو اور ایک اوپینین ڈیولپ ہو، اور وہ اوپینین جو آگے چل کے جو ریاست کا بیانیہ ہے اس میں اس کی شرکت ہو۔ ورنہ ریاست کا بیانیہ عام طور پر جو سلیبس اور نصابی ہے اس سے تھوڑا ہٹ کے بہت سے مفروضے ہیں، ان مفروضوں کے خلاف بولنا ہے۔ بہت سی روایتیں ہیں جو روایتیں صحیح نہیں ہیں، تو ان کے خلاف وہ ہم انٹلیکچوئل ڈسکورس کے ذریعے اس پہ ڈسکس کریں گے۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں شیخ ایاز کی، تو یہ شیخ ایاز ایک سمبل ہے۔ انیشلی ہم نے شروع کیا ہے، شیخ ایاز سے مراد ہے کہ وہ ادیب دانشور جو کھلے دل سے، سچائی سے عوام کے مسائل پہ بولتے ہیں، جو دھرتی سے محبت کرتے ہیں، دھرتی کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اور جن کی سوجھ بوجھ انسانی ہے، بین الاقوامی ہے، عالمی ہے، آفاقی ہے۔ ان کو پروموٹ کرنے سے ہم اصل میں وہ چیزوں کو کرتے ہیں کہ کس طرح ان کے ذریعے ہم اوپینین ڈیولپ کریں۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری سوسائٹی کو سب سے زیادہ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، اور اس طرح کے پلیٹ فارم ہمیں مہیا ہونے چاہیے جہاں پر ہم ایک دوسرے سے بات کریں گے، جہاں ایک دوسرے کے کلچرز کو سمجھیں گے، ایک دوسرے کے شاعروں کو ٹریبیوٹ کریں گے، ان شاعروں کے اندر جو دیا ہوا پیغام ہے اس کو عام کریں گے، تو ہمارے اندر، ہمارے وطن کے اندر ایک محبت، بھائی چارے کی فضا پیدا ہوگی، اور ہماری انٹلیکچوئل گروتھ ہوگی ایکچولی، جو کہ ہم مطلب آہستہ آہستہ اپنی تاریخ اور اپنی جو ایک سماجی ہماری تاریخ ہے اس کو ہم آہستہ آہستہ بھولتے جا رہے ہیں، یا اس کو نئی نسل تک متعارف نہیں کروا پا رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسے پلیٹ فارم نہیں ہوتے جہاں پر ہم یہ سیلیبریشنز کر سکیں، جیسے آج شیخ ایاز کے جنم دن کی ایک سیلیبریشن چل رہی ہے۔ اس طرح کے ایونٹس ہماری زندگی میں، ہماری تاریخ میں ایک میلے کا سما رکھتے ہیں، اور ہمیں ان میلوں کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ یہ ہماری تاریخ میں ایک خوشی کے منظر ہیں۔ شاعری کے، جدید سندھی شاعری کے علم بردار اور عظیم شاعر شیخ ایاز کی آج 98ویں سالگرہ منائی گئی پریس کلب اسلام آباد میں، جس میں مختلف ادیبوں، شاعروں، دانشوروں نے شرکت کی، جس میں شیخ ایاز کے فلسفے اور ان کے فکر اور ان کی شاعری کے حوالے سے جو ہے مختلف لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ شیخ ایاز موجودہ
پاکستان میں نہ صرف وہ سندھی میں اس نے شاعری کی بلکہ اس کی شاعری اردو میں بھی ہے، اور ان کا بڑا کارنامہ جو ہے انہوں نے بھٹائی کے کلام کو اردو میں منظوم کیا۔ تو اس کے علاوہ وہ افسانہ نگار بھی تھے، ڈرامہ نگار بھی تھے، سوانح نگار بھی تھے، ترجمہ نگار بھی تھے، تو ایک ہماجیت شخصیت کے مالک تھے۔ اور ان کی شاعری میں سب سے زیادہ جو مین تھیم ہے وہ انسانیوں سے پیار ہے، یگانگت ہے، اور جو ہے جہاں بھی انسان تکلیف اور درد ملتا ہے دنیا میں، اس کو انہوں نے اپنی شاعری میں پیش کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے اپنے کلچر، اپنی دھرتی اور اپنی دھرتی کے لوگوں کو انہوں نے جس طرح سے شاعری میں پیش کیا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی۔ تو وہ ہر طبقے میں مشہور ہیں، چاہے وہ پڑھا لکھا طبقہ ہو، چاہے وہ ایک عام سا آدمی ہو، اور چھوٹا ہو بڑا ہو، تقریباً ہر ایک طبقے میں ان کی شاعری مشہور ہے۔ تو شیخ ایاز کی جب پیدائش ہوئی تو شیخ ایاز ایک پڑھے لکھے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ تو شیخ ایاز نے اپنے بچپن سے ہی اس کو ادب کے ساتھ لگاؤ تھا، اس کو اچھے استاد ملے، اور جو شکارپور کا ماحول تھا وہ ادبی ماحول تھا۔ تو شیخ ایاز کی جو شاعری کا آپ کو 1997 میں ان کا وفات ہوئی ہے۔ تو شیخ ایاز کو جو گزرے ہوئے ہمیں 23-24 سال گزرے ہیں، تو شیخ ایاز نے خود کہا ہے کہ میری جو شاعری ہے وہ آنے والے وقت کے لیے، تو میں آنے والے وقت کا شاعر ہوں۔ تو ظاہر سی بات ان کو احساس تھا کہ میرے آنے والے وقت کے لیے جو شاعر ہوتے ہیں وہ جو ماضی اور حال کے اور مستقبل کے شاعر ہوتے ہیں، وہ مستقبل کو جوڑتے ہیں اس کے ساتھ۔ ایاز جو تھے بہت بڑے شاعر تھے، اس کی خوش قسمتی بھی تھی کہ ایاز کو جس طرح ہم شاہ لطیف کے لیے کہتے ہیں کہ یہ شاہ لطیف کو اچھے کرٹک ملے، اس طرح شیخ ایاز کو اچھے کرٹک ملے۔ اس میں ہمارے رسول پلیجو صاحب ہیں، اس میں ابراہیم جویو صاحب ہیں، اس کو اچھے کرٹک ملے جو ایاز کو اس نے ان لوگوں نے ابھارا کہ ایاز جو نا اس کی ایاز کی بلندی کو، ایاز کے جو مکہ ابراہیم جویو حمید ریاض، ان کو جو کرٹک خاص طور ابراہیم جویو اور پلیجو صاحب نے اس پہ خاص طور پر ان کے جو کتابیں ان پر لکھی، اور ان پہ جو خاص طور بنی یونٹ کے دور میں اور مارشل لا کے دور میں شیخ ایاز پر جو تہمتیں لگی تو ان لوگوں نے ان پہ جو ان کو دفاع کیا، اور ایاز ان لوگوں نے سامنے لایا۔ آپ شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شیخ ایاز کا جو مقام تھا، جو میسیج تھا، وہ جس طرح سے ڈیلیور ہونا چاہیے تھا وہ ہوا ہے؟ شیخ ایاز کا جو خاص طور پر ہمیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شیخ ایاز کے کوئی دور تھا کہ شیخ ایاز کے جو کتابوں پر پابندی تھی ان کے چھپنے پر، جس طرح ہمارے عام کافی شاعروں کو فیض کے حوالے سے بھی تھا باقی، مگر شیخ ایاز کا یہ دور بھی آیا کہ جب ہمارے سندھ میں کسی کی شادی ہوتی تھی تو پہلا تحفہ اپنی بیگم پڑھی لکھی کو شیخ ایاز کا مجموعہ دیتے تھے، اور شیخ ایاز کا پہلے دن ہی جو مجموعہ چھپتا تھا تو پہلے دن ہی ختم ہو جاتا تھا مارکیٹ سے۔ تو اتنا شیخ ایاز مقبول تھا سندھ میں۔ تو شیخ ایاز مقبول شاعر ہے سندھ میں، خاص طور پر مقبول شاعر ہمارے، اس کو ہم جو انگریزی میں بھی تراجم اس کے ہوئے ہیں، اردو میں بھی تراجم ہوئے ہیں، پنجابی میں تراجم ہوئے ہیں۔ جو آفاقیت ہونی چاہیے، آپ سمجھتے ہیں وہ آفاقیت کی معراج کو پہنچے؟ معراج کو پہنچے ہیں، ابھی ان کی منزل اور بھی آگے ہے، اور بھی ہمیں اس کو جو نا آفاقیت اس کو ہے۔ شیخ ایاز جو نا ایک بہت بڑے شاعر، پڑھے لکھے شاعر تھے، تو اس کے حوالے سے ہمیں جو ہم دیکھتے ہیں ان کی شاعری میں، تو اس میں 4 اس کے جو نا وہ اس کے ادوار ہیں۔ وہ جو نا شکارپور سے سکھر آتے ہیں، سکھر سے بعد کراچی آتے ہیں، کراچی کے بعد جام شروع آتے ہیں، تو ماشاء اللہ کا دور ہے۔ تو اس میں وہ بڑا متاثر ہوا ہے اپنے جو نا لوگوں سے، اور خاص طور پر انسانیت کے حوالے سے ان کی شاعری جو نا آفاقیت والی شاعری ہے۔ شیخ ایاز کی شاعری کا ہماری سرائیکی ادبی تحریک پر اور سرائیکی شاعری پر بہت زیادہ اثر ہے، چونکہ جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں کہ جب 1 یونٹ ٹوٹنے کا عمل آیا، جب 1 یونٹ ٹوٹنا شروع ہوا تو اس وقت یہ تھا کہ سرائیکیوں کو ان کی شناخت دیے جانے کا ایک وعدہ کیا گیا تھا، جھانسے میں رکھا گیا تھا، اور ریاست باولپور کی صوبائی حیثیت کو دیے جانے کا وعدہ تھا، جس سے انکاری ہو گئے۔ اور پھر ایک سیاسی تحریک جو چلی وہ تو 24 اپریل کو ختم ہو گئی، جب اس پہ گولی چلائی گئی چوک فرید گیٹ بہاولپور پر۔ لیکن اس کے بعد دوسرا کی ادبی تحریک ہے نا، اس میں باقاعدہ شیخ ایاز اسٹڈی سرکلز میں ڈسکس ہوا کرتے تھے، اور جس طریقے سے سندھیوں نے ہم سے پہلے جدوجہد کی تھی اپنی اور مزاحمت کی تھی، اور کسی زبان سے نفرت کیے بغیر، کسی کو برا بلا کہے بغیر، صرف اپنے آپ کو ایک مختلف حیثیت دینے کے لیے اور اپنی دھرتی کی حفاظت کے لیے، اپنی زبان کی حفاظت کے لیے جو انہوں نے درس دیا تھا، وہی ہمارے ہاں بھی بعد میں مستعمل ہوا۔ اور آج آپ جو دیکھتے ہیں وہ سارے ہمارے انہی زعماء کا، وہ جو ہمارے بزرگ شاعر تھے انہی کا دیا ہوا سبق ہے کہ آپ کسی کی زبان کو غلط کہے بغیر اپنی زبان کو
किस तरह प्रिजर्व कर सकते हैं और अपने हकूक़ को किस तरह प्रिजर्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल एक तो इन फोरम्स की बड़ी ज़रूरत है, और अगर आप गौर करें थोड़ा सा जो मैंने बात की, तो हर शहर के अंदर अदबी महफ़िलें हुआ करती थी जिनका बड़ी हद तक ख़ात्मा हो गया। तो ये इस किस्म के जो फ़ोरम हैं ये अब ज़्यादा ज़रूरी हो गए। हमने कसूर में मजलिस बुल्ले शाह के नाम से है, और उस हवाले से कोई ना कोई प्रोग्राम होता रहता है। तो मैं समझता हूँ इसकी डॉक्टर कासिम बुगिया साहब ने जिस तरह से इसको बनाया है और जिस तरह से लेकर आगे बढ़ रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट आज हुआ और शेख अयास की हयाती के मुख्तलिफ़ पहलुओं पे पता चला, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल है और सामने आनी चाहिए। दूसरा देखिए, अगर आपने लड़ना है इस वक्त जो दहशतगर्दी है उससे, और बाकी उसके लिए फिर आपको बुल्ले शाह को निकालना पड़ेगा बाहर, आपको शाह लतीफ़ को बाहर लेकर आना पड़ेगा, आपको शेख अयास को बाहर लेकर आना पड़ेगा। ये आपके हथियार हैं। तो जो आपके हथियार हैं उनको आप रख कर कैसे जंग कर सकते हैं? तो अगर आपने आज के समाज में ये जंग करनी है उनके साथ, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है, फिर आपको उसको देखना पड़ेगा। देखिए, हमारे यहाँ 3 ऐसे शोबे हैं पीपल्स पार्टी के अंदर, हम कोशिश कर रहे हैं। एक कल्चरल विंग है जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें करते हैं, एक स्टडी सर्कल है जिसके अंदर बहुत सारी ऐसे मौज़ूआत को हम छेड़ते हैं, और तीसरा जो है वो हम कहीं ना कहीं लेकर पीपल्स पार्टी को साथ रिलेट करते हैं सारी जगहों पे, इस क्लासिकल शायरी से मौजूदा शायरी के ऊपर रिलेट करते हैं। ख़ुद भुट्टो साहब भी उनका इस्तेमाल करते थे अशार का, अब बिलावल साहब भी करते हैं। तो ये एक रिलेशन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये है, लेकिन बाकी सारी सियासी जमातों को उसको लेकर उसके ऊपर फाउंडेशंस जब लेकर आएंगे, फिर ही आप आज के दौर में जो लड़ पाएंगे। तकरीब के इख्तिताम पर शेख अयास की सालगिरह का केक काटा गया, जिसके बाद मुकालमे का सेशन हुआ और इख्तिताम पर शोरा कराम ने अपने अपने अशार पेश किए, जिसके बाद ये भरपूर अदबी महफिल इख्तिताम को पहुंची। जानता हूँ कि वो वक्त भी आएगा जब मेरी शायरी को अचानक कभी चांद आकाश गंगा में नहलाएगा। जानता हूँ कि वो वक्त भी आएगा जब जुबां का तासुब न होगा कहीं, मेरी खुशबू से हर एक महक जाएगा। जानता हूँ कि वो वक्त भी आएगा जब नगर और डगर एक हो जाएंगे, मेरा आदर्श जब मुझको अपनाएगा। जानता हूँ कि वो वक्त भी आएगा मेरी मदफून मट्टी पे रोगे तुम, कोई राही मेरा गीत जब गाएगा।